أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حاضرین خطبہ جمعہ کی مناسبت سے جس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے وہ عنوان ہے امت میں چند خطرناک فتنے۔ عزیزان ملت، یہ دور فتنوں کا دور ہے، یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ ایک فتنہ ختم نہیں ہوتا، دوسرا فتنہ سر اٹھا لیتا ہے۔ پیغمبر اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بہت پہلے ہی آگاہ کیا تھا ان فتنوں کے بارے میں کہ لوگوں، ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک دور ایسا آئے گا، اس دنیا میں صرف اور صرف فتنے ہی فتنے باقی رہیں گے۔ جیسا کہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لم يبق من الدنیا الا بلاء و فتنہ۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ زمانے میں صرف اور صرف فتنے ہی فتنے باقی رہیں گے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پڑھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ وہ زمانہ شاید آ چکا ہوگا، کیونکہ آج زمانے میں ہر جگہ فتنے ہیں۔ کوئی بھی ایسی جگہ خالی نہیں ہے جہاں پر فتنے نہ پائے جاتے ہوں۔ آج امت مسلمہ کے ہر شعبے میں، ہر پہلو میں، ہر جگہ پر فتنے 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 ہی پائے جاتے ہیں۔ بازار میں فتنے، گھروں میں فتنے، مساجد میں فتنے، مدارس میں فتنے، تجارت میں فتنے، سماج میں فتنے، معاشرے میں فتنے، انسانوں کی صفوں میں فتنے، خاندان میں فتنے، قبیلے میں فتنے، ہر جگہ فتنے ہی فتنے فتنے ہی فتنے پائے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق قیامت تک مسلمان کے ہر گھر میں فتنے موجود ہوں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ وجارہ۔ قیامت کے قریب آدمی کے مال و دولت میں، اہل و عیال میں، بیوی بچوں میں، اس کے رشتہ داروں میں، اعزاء و اقارب میں، اس کے اڑوس پڑوس میں بھی فتنے ہی فتنے ہوں گے۔ عزیزان ملت، آج امت مسلمہ میں خصوصاً نوجوان طبقہ ان فتنوں کی لپیٹ میں آ چکا ہے، اور معاذ اللہ ایسے فتنوں کے لپیٹ میں آ چکا ہے، اگر نوجوانوں کو ان فتنوں سے روکا نہ جائے، نوجوانوں کو ان فتنوں سے آگاہ نہ کیا جائے، ان کا ایمان تباہ ہو جائے۔ اگر ان فتنوں سے نوجوانوں کو، مسلم امت کو روکا نہ جائے، ان کا اسلام چلا جائے، ان کا ایمان برباد ہو جائے۔ آج امت مسلمہ کے نوجوان جن فتنوں میں مبتلا ہو چکے ہیں، ان فتنوں میں ایک سب سے خطرناک فتنہ خوارج کا فتنہ ہے۔ عزیزان ملت، یہ ایسا فتنہ ہے جس کی بنیاد پر ایک مسلمان اسلام سے نکل جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ابتدا میں خوارج وہ لوگ تھے جو جنگ صفین کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بغاوت کر کے علیحدگی اختیار کر چکے تھے، لیکن علماء کا ایک طبقہ کہتا ہے،
علماء کا ایک طبقہ کہتا ہے خوارج کی ابتدا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی شروع ہو چکی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ سے ہی خوارج کا آغاز ہو چکا تھا. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ حنین کے موقع پر لوگوں کے درمیان مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے. اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوا جس کا نام عبداللہ بن ذو الخویصرہ ہے. یہ کھڑا ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا اعدل یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مال غنیمت تقسیم کرنے کے معاملے میں آپ عدل و انصاف سے کام لیجئے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے یہ کلمات کو سماعت کیا تو آپ کو بڑا غصہ آیا، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ نے کہا ویلک ومن یعدل اذا لم اعدل، اے عبداللہ بن ذو الخویصرہ تم پر افسوس ہو، تم پر تباہی ہو، تم برباد ہو. کیا روئے زمین پر اگر میں عدل و انصاف سے کام نہ لوں تو اس روئے زمین پر کون ہے جو عدل و انصاف سے کام لے گا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ پاس کھڑے تھے. انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اجازت دیجئے گا، میں اس گستاخ کا سر تن سے جدا کر دوں گا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر جانے دو، تم نہیں جانتے اس کے آنے والی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو تم اپنی نمازوں کے سامنے، تم ان کے نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے، ان کے روزوں کے سامنے اپنے روزوں کو حقیر جانو گے. قرآن مجید کی وہ لوگ تلاوت کریں گے، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں گے، مگر قرآن مجید ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. تو یہ وہ پہلا خارجی تھا جس نے اسلام میں سب سے پہلے خروج کیا. عزیزان ملت، آج افسوس کا مقام ہے امت مسلمہ کا ایک اکثر نوجوان طبقہ خوارج کے عقائد میں، ان کے فتنوں کے لپیٹ میں آ چکا ہے. حالانکہ خوارج کے ایسے خطرناک گمراہ کن عقائد ہیں، اگر ان فتنوں کے اندر ایک انسان مبتلا ہو جائے، ان کے عقائد کو اختیار کر لے تو بعید نہیں امت مسلمہ کا انسان، امت مسلمہ کا شخص دائرے ملت سے خارج ہو جائے. ان کے فتنوں میں ایک خطرناک فتنہ یہ ہے، خوارج قرآن مجید کو قانون ماننے سے انکار کرتے ہیں، قرآن مجید کو قانون نہیں مانتے، اور اگر کوئی مسلمان کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر لے، جھوٹ بولے، زنا کر لے، شراب پی لے، تو خوارج کے نزدیک ایسا انسان کافر ہو جاتا ہے اور اس کو کافر قرار دے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی قرار دیتے ہیں. ان کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا یہ لوگ عثمان اور علی کو اگر کافر قرار نہ دیا جائے ایسے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر ذبح کیا کرتے تھے. انہی کے تعلق سے آتا ہے یہ لوگ عبداللہ بن خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے چت لٹا کر ذبح کیا. عبداللہ بن خباب جو کہ صحابی رسول ہیں، ان کو چت لٹا کر ذبح کیا، اور جب ان کا خون نالی میں بہنے لگا تو یہ ان کی زوجہ محترمہ کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے. تو ان کی زوجہ نے کہا میں ایک خاتون ہوں، میرے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، لیکن ان خوارج پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوا اور یہ آگے بڑھ کر ان کی بیوی کا بھی پیٹ چاک کرتے ہیں. اتنے خطرناک عقائد اور اتنے خطرناک فتنے خوارج کے درمیان پائے جاتے ہیں. اسی طرح ان کے عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر کئی صحابہ اکرام کو کافر قرار دیتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف انہوں نے الزام تراشی کر کے، ان کا الزام یہ تھا عثمان غنی ملت اسلامیہ کے بڑے بڑے عہدوں پر، منصبوں پر اپنے لوگوں کو مقرر کیا ہے، اور ان کا ایک الزام یہ بھی تھا بیت المال کا اکثر مال عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر رہے ہیں. یہ الزام لگا کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف انہوں نے مدینہ میں احتجاج کیا، اور نہ صرف احتجاج کیا بلکہ موقع پا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید بھی کیا. نہ صرف ان لوگوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا بلکہ اس کے بعد کے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحقیق
حکیم کے مسئلے میں کافر قرار دے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انہوں نے شہید کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے عبد الرحمن بن ملجم نے ان کو شہید کیا۔ اس کے بارے میں آتا ہے یہ حافظ قرآن تھا اور بظاہر زہد و ورع کا پیکر تھا، انتہائی عابد اور متقی تھا، مگر یہ شخص صحابہ کرام کی موجودگی ہی میں قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کو خود سے پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کیا، نتیجے میں گمراہ ہوا، اور اسی نتیجے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر قرار دے کر اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ جب یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر رہا تھا، اس کی زبان سے کلمات حمد تسبیح کے کلمات جاری تھے۔ اندازہ لگائیے، جو انسان نمازی ہے، جو انسان روزے رکھنے والا ہے، جو انسان بظاہر زہد و ورع کا پیکر ہے، جو انسان حافظ قرآن ہے، جو انسان قرآن مجید کو اچھے انداز میں عمدہ اسلوب میں تلاوت کرتا ہے، جو انسان قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، مگر جب ان لوگوں نے صحابہ کرام سے دوری اختیار کی، منہج سلف سے دوری اختیار کی، تو گمراہ ہو گئے۔ نہ صرف گمراہ ہو گئے بلکہ کئی سارے صحابہ کرام کو انہوں نے کافر قرار دیا۔ اتنے خطرناک ان کے فتنے ہیں، اتنے خطرناک عقائد ہیں۔ یہی وجہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ان کے صفات قبیحہ کو بیان کر کے امت مسلمہ کو ان سے اجتناب کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خوارج کے بارے میں آپ نے فرمایا، لوگوں تم اپنی نمازوں کو خوارج کی نمازوں کے سامنے حقیر جانو گے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے خوارج لوگوں کے درمیان بڑی نمازیں پڑھیں گے اور لمبے سجود رکوع قیام کا مظاہرہ کریں گے۔ جب یہ لوگ نماز پڑھیں گے تو ہمیں ایسا محسوس ہوگا ان کی نمازوں کے سامنے ہماری نمازوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اور تم لوگ اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے سامنے حقیر جانو گے۔ یقرؤون القرآن، یہ خوارج قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، قرآن مجید کو پڑھیں گے، لیکن قرآن مجید ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں گے، مگر جب بات قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارنے کی آئے گی، قرآن مجید کو سمجھنے کی باری آئے گی، تو یہ خوارج ایسی جماعت ہوں گے صحابہ کرام کے سامنے ہوتے ہوئے قرآن مجید کو سیکھنے کے بجائے، علماء اکابر کے موجود ہوتے ہوئے قرآن مجید کو سیکھنے کی بجائے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی بجائے، یہ خوارج قرآن مجید کو خود سے پڑھ کر خود سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اسی وجہ سے یہ قرآن مجید کی تلاوت ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گی۔ لہذا پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، دین اسلام سے نکل جائیں گے۔ اندازہ کیجئے، تصور کیجئے گا، نماز پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، قرآن مجید کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، پھر بھی اللہ کے نبی نے فرمایا، یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، یہ خوارج دین اسلام سے نکل جائیں گے، کما یمرق السهم من الرمیہ، جیسے تیر کمان سے نکل کر شکار کے آر پار ہو جاتا ہے، ایسے خوارج دین اسلام میں ہوتے ہوئے، قرآن مجید پڑھتے ہوئے، روزوں کا اہتمام کرتے ہوئے، صوم و صلاۃ کی پابندی کرتے ہوئے دین اسلام سے نکل جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ان کے ایک صفت قبیحہ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا، یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان۔ خوارج کی علامت یہ ہے، یہ امت مسلمہ کے نوجوانوں کو، یہ مسلمانوں کو قتل کریں گے، چن چن کر قتل کریں گے، ویدعون اہل الاوثان، اور بتوں کی عبادت کرنے والوں کو چھوڑ دیں گے۔ آپ تھوڑا سا پیچھے جائیے، جہاد کے نام پر جتنی تنظیمیں وجود میں آئیں، آپ ان تنظیموں کو عقائد کے پیش نظر رکھ کر تولنے کی کوشش کیجئے۔
اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا مطالعہ کر کر ان کو سامنے رکھ کر ان تنظیموں کو ان پر تولنے کی کوشش کیجئے. آپ کو پتا چلے گا جیسے داعش ہے, القاعدہ ہے, لشکر طیبہ ہے, وغیرہ وغیرہ جو تنظیمیں وجود میں آئیں جہاد کے نام پر, اسلام کے نام پر, آپ ان پر غور و خوض کیجئے گا. یہ لوگ اہل السنہ والجماعت کو پکڑ کر قتل کرنے لگے اور دوسرے لوگوں کو چھوڑنے لگے. ملک شام کا آپ مشاہدہ کیجئے. داعش جیسی تنظیم جب اس دنیا میں وجود میں آئی تو داعش کا کیا قیام تھا؟ اس نے مسلمانوں کو, امت مسلمہ کو, اہل السنہ والجماعت کو پکڑ کر قتل عام کیا اور جو دیگر افراد تھے ان کو چھوڑنا شروع کیا. ان کو اس نے قتل نہیں کیا. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا یقتلون اہل الاسلام, مسلمانوں کو قتل کریں گے یعنی جو منہج سلف کے متبع ہیں, جو اہل الحدیث ہیں, جو صحابہ کے منہج پر چلنے والے ہیں, جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے والے ہیں, ایسے لوگوں کو خوارج پکڑ کر قتل کریں گے اور بتوں کی عبادت کرنے والوں کو چھوڑ دیں گے. ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں, آخری زمانے میں کچھ لوگ آئیں گے, آخری زمانے میں ایک ایسی جماعت آئے گی احداث الاسنان, جو کم عمر ہوں گے, ان کی عمریں بڑی نہیں ہوں گی. احداث الاسنان, کم عمر ہوں گے. سفہاء الاحلام, کم عقل ہوں گے, بے وقوف ہوں گے, ان کے پاس سوچنے کا معیار نہیں ہوگا. یقولون من خیر قول البریہ, اور یہ نوجوان جو خارجیت کے دہانے پر جا چکے ہوں گے سب سے اچھی مخلوق میں باتیں کریں گے. پھر آپ نے فرمایا لا یجاوز ایمانہم حناجرہم, ان کا ایمان ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا. آج امت مسلمہ میں جو افراد خارجیت کے دہانے پر جا چکے ہیں یا خارجیت کو اپنا چکے ہیں, آپ ان کی عمروں کو دیکھیے, ان کی عمریں 30 سال 25 سال 35 سال سے زیادہ نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا احداث الاسنان, کم عمر ہوں گے, کم عقل ہوں گے, اور ان کا ایمان ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا. پھر آپ نے فرمایا فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ, جہاں کہیں بھی تمہاری ملاقات خوارج سے ہو جائے ان کو پکڑ کر قتل کرو, اس لیے کہ ان کو پکڑ کر قتل کرنے میں تمہیں اجر ملے گا, اور اگر تم لوگ ان کے ہاتھوں قتل ہوئے تو تب بھی تم کو اجر ملے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خوارج کے سلسلے میں, ایک مرتبہ جب خوارج خارجیت کو اپنائیں گے, دین اسلام سے نکل جائیں گے, تو پھر وہ دوبارہ موت تک دوبارہ اسلام کی طرف پلٹ کر نہیں آئیں گے. آپ نے فرمایا یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ ثم لا يعودون فيه هم شر الخلق والخلیقہ. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک مرتبہ جب یہ خوارج دین اسلام سے نکل جائیں گے تو پھر دوبارہ دین اسلام میں پلٹ کر نہیں آئیں گے. ہم شر الخلق والخلیقہ, یہ خلقت کے اعتبار سے, مخلوق کے اعتبار سے سب سے بری مخلوق ہے. تو آج امت مسلمہ کا نوجوان طبقہ یہ خارجیت کے لپیٹ میں رفتہ رفتہ آ رہا ہے. لوگوں کو کافر قرار دینا, لوگوں کے تعلق سے بڑے بڑے فیصلے کرنا, قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارنے کی بجائے قرآن مجید علماء اکابر سے حاصل کرنے کی بجائے خود سے قرآن مجید کو حاصل کرنا, یا امت مسلمہ کے نوجوان میں زور و شور سے چل رہا ہے. لہذا ان کے صفات قبیحہ کو پیش نظر رکھ کر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعیدوں کو سامنے رکھ کر صفات خوارج سے اجتناب کرنے کی بہت ضرورت ہے. اسی طرح خوارج کا امت مسلمہ جن فتنوں میں مبتلا ہے, ان فتنوں میں ایک فتنہ تکفیر کا فتنہ ہے. تکفیر کا فتنہ یعنی ایک دوسرے کو کافر قرار دینا, ایک دوسرے کو معمولی باتوں پر کافر قرار دینا. فلاں عالم کافر,
فلاں بادشاہ کافر، فلاں امیر کافر، فلاں حکمراں کافر، فلاں حاکم کافر، فلاں انسان کافر. اور یہ فتنہ آج امت کے نوجوانوں میں زہر حلاحل کی طرح سرایت کرتا جا رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتنہ تکفیر سے مسلمانوں کو روکا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اختیار کسی کو نہیں دیا. کون کافر کون مشرک یہ عام انسان اختیار کیسے کر سکتے ہیں؟ عام انسان کیسے فیصلہ دے سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من قال لأخیہ یا کافر فقد باء بها احدہما. جو انسان اپنے کسی مسلمان بھائی کو کافر کہے اگر وہ کافر نہیں ہے تو کہنے والا کافر ہو جائے گا. آج امت مسلمہ میں دیکھا جاتا ہے جن نوجوانوں کی عمر 18 سال 20 سال 25 سال ہے وہ دوسروں کو کافر قرار دیتے ہیں، حالانکہ ان کو صحیح طور پر استنجا کے مسائل نہیں معلوم، نماز کے مسائل نہیں معلوم، روزوں کے مسائل نہیں معلوم، اور ایسے مسائل پر لب کشائی کرتے ہیں جن مسائل پر ہمارے علماء، ہمارے محدث، ہمارے ائمہ کرام نے اپنی زبانوں کو خاموش رکھا تھا. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اہل السنہ والجماعت کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں. تقریباً آپ کے 1000 سے زائد کتابیں ہیں، اور جب بھی کبھی فتنہ پیدا ہوتا تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس کے رد میں کتاب کو لکھتے. 1000 کتابوں کے مصنف جن کو لوگ علماء اکابر، محدث، مفسر، مؤرخ وغیرہ کے نام سے جانتے ہیں، اتنے بڑے عالم دین کا مناظرہ ایک معتزلی سے ہوا جس کا عقیدہ یہ تھا اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی نہیں ہے. اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے، اور اگر کوئی یہ عقیدہ نہ رکھے تو یہ کفر عقیدہ ہے. تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا مناظرہ ایک معتزلی سے ہوا تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا میں تم کو کافر نہیں کہوں گا. غور کیجئے گا، اگر آپ اور ہم وہاں پر ہوتے فوراً اس پر کفر کا فتویٰ ٹھوک دیتے، لیکن قربان جائیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے سوچ پر آپ نے کہا میں آپ کو کافر قرار نہیں دوں گا، لیکن اگر میں آپ کی باتوں کو تسلیم کر لوں گا تو میں کافر ہو جاؤں گا. میں آپ کی بات کو تسلیم کر لوں گا میں کافر ہوگا، لیکن میں تمہیں کافر قرار نہیں دوں گا. یہاں پر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس معتزلی کے تعلق سے عذر تلاش کیا، اور عذر یہ تھا امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو علم بھی تھا قرآن کا، حدیث کا، اور فہم بھی تھا، لیکن آپ نے اس کے تعلق سے عذر تلاش کرتے ہوئے اس کو نہ قرآن مجید کا علم ہے اور نہ ہی اس کو فہم ہے، یہ عذر تلاش کر کے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کافر قرار نہیں دیا. دیکھیے اتنے بڑے امام، لیکن جب بات فتویٰ لگانے کی آئی تو آپ نے اپنی زبان کو خاموش رکھا، خاموشی کا مظاہرہ کیا. اس انسان کو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کافر قرار نہیں دیا، جبکہ ہمارے امت میں کتنے ایسے نوجوان ہیں تھوڑا سا اگر ان کو سمجھ میں آ جائے فوراً اس انسان پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، اور فوراً اس پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، اس پر منافق کا فتویٰ لگاتے ہیں، اس پر مشرک کا فتویٰ لگاتے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جن کو 10 لاکھ سے زائد احادیث ازبر تھی، یاد تھی، جن کو امام اہل السنہ والجماعت کے نام سے جانا جاتا ہے، اہل السنہ والجماعت کے امام، ان کے زمانے میں ایک فتنہ پیدا ہوا مسئلہ خلق قرآن کا. قرآن یہ اللہ کی مخلوق ہے یا پھر اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے؟ یہ فتنہ جب پیدا ہوا اہل السنہ والجماعت کا اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا عقیدہ یہ ہے قرآن یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اور اہل السنہ والجماعت کا یہی عقیدہ ہے. مگر اس زمانے میں یہ فتنہ پیدا ہوا اور اس زمانے کے بادشاہوں کا یہ عقیدہ تھا قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور اس عقیدے کو اپنانے کے لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ پر جبر و تشدد سے کام لیا گیا، آپ کو مارا گیا، آپ کو ستایا گیا. تاریخ میں آتا ہے کہ اگر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر جو کوڑے برسائے گئے وہ کوڑے کسی ہاتھی پر برسائے جاتے تو ہاتھی درد کے مارے، شدت کے مارے چنگارتا. ایسی سزائیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو دی گئی، صرف ایک بادشاہ کی جانب سے نہیں بلکہ مامون، معتصم باللہ،
वासिक बिल्लाह। इन तीनों बादशाहों ने इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि अलैह पर जबर किया, तशद्दुद किया कि तुम ये मानो कुरान मजीद अल्लाह ताला की मखलूक है, अल्लाह ताला का कलाम नहीं है। लेकिन इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि अलैह अपने अकीदे पर, अहलुस सुन्नह वल जमात के अकीदे पर साबित कदम रहे। तीनों बादशाहों के जबर व तशद्दुद को, उनके जुल्म व बर्बरियत को बर्दाश्त किया और कहने लगे कुरान मजीद अल्लाह ताला की मखलूक नहीं है, कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ताला की सिफत है। जब ये तीनों बादशाह इस दुनिया से रुखसत हो चुके तो उसके बाद आने वाले बादशाह इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि अलैह को जेल से रिहा कर दिया। आप अंदाजा लगाइए। अब यहां पर थोड़ा सा तवक़्क़ुफ़ कीजिए, गौर कीजिए। तीन बादशाहों ने इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि अलैह पर मसअला खल्क़ कुरान में जबर तशद्दुद से काम लिया और उनको मजबूर करने की कोशिश। कुरान मजीद अल्लाह की मखलूक है, लेकिन इसके बावजूद उनके दुनिया से चले जाने के बाद इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह ने उनको काफिर करार नहीं दिया, उनको काफिर करार नहीं दिया। हालांकि उनको मारा गया, जबर तशद्दुद से काम लिया गया। इसके बावजूद इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि अलैह ने तीनों बादशाहों के सिलसिले में उज़्र तलाश किया, अदम इल्म अदम फ़हम का। यानी ना उनको कुरान मजीद अहादीस मुबारका का इल्म है, ना उनको फहम है। ये उज़्र तलाश करके इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि अलैह ने उन बादशाहों को काफिर करार नहीं दिया। अगर एक मर्तबा अपनी ज़बान से काफिर करार देते तो आज नहीं, क़यामत तक के आने वाले उलमा उनको काफिर करार देते इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि अलैह के फतवे का हवाला देकर। तो ये उज़्र है, ये नरमियां हैं जो हमें हमारे मुहद्दिसीन उलमा सिखाते हैं। अगर कोई इंसान के अंदर कोई बुरी चीज पाई जाए तो आम इंसान को हरगिज ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी के ताल्लुक से फैसला करे वो मुनाफिक है, वो मुशरिक है, वो काफिर है। ये फैसला, ये इख्तियार उलमा को है, और उलमा में भी उन उलमा को जो मुकम्मल तौर पर शरीयत के इल्म पर दस्तरस रखते हैं, जिनको रासिक इल्म है, जो उलमा रब्बानीयीन है, जिनको उसूल का इल्म है, जिनको हालात का इल्म है। वो दलाइल का तजजिया करके दलाइल को सामने रखकर फैसला करेंगे कौन मुनाफिक, कौन मुशरिक है और कौन काफिर है। ये इख्तियार प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम इंसानों को नहीं दिया। तो जरूरत इस बात की है, ये जो खतरनाक फितना तकफीर है, इस फितने में आज के उम्मत मुस्लिमा के नौजवान मुब्तला हो चुके हैं। इस फितने से भी इज्तिनाब करने की जरूरत है। एक और फितना बताकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। नौजवानों में जो फितने आ चुके हैं, उन फितनों में एक और खतरनाक फितना उलमा से बेजारी का फितना है। उलमा से बेजारी का फितना, और ये बात हकीकत है, बर्रे सगीर ही की बात नहीं बल्कि दुनियाए आलम में बहुत सारे मुल्कों में आज अवाम उलमा के तई बदजनी का शिकार है। अवाम मासूम होते हैं, अवाम मासूम होते हैं, ये बात हर कोई जानता है, इसलिए कि उनको दलाइल का इल्म नहीं होता। हकीकत में कुरान मजीद का गहराई से गिराई का इल्म नहीं होता। इसके पीछे दुनिया की पूरी मीडिया लगी हुई है ताकि उलमा की छवि को दुनिया आलम में बिगाड़ा जा सके। एक बात याद रखें, लोग खुसूसन मुसलमान जब उलमा से बदजन हो जाएंगे, उलमा से कतई ताल्लुक करेंगे, उलमा को कमतर समझेंगे, उलमा के बारे में गलत गुमान रखेंगे, तो गैरों को अपना काम करने में आसानी होगी। वो बड़ी आसानी से और बड़ी तेजी के साथ उम्मत में तबाही व बर्बादी फैला देंगे। आज मुख्तलिफ मुल्क के न्यूज चैनल में और मीडिया में आप देखिए किस तरीके से खुद साख्ता उलमा को बिठाकर ऐसे ऐसे फतवे दिए जाने लगाते हैं जिसकी वजह से आम इंसानों का दिमाग उलमा के तई मुतनफिर हो जाता है। आम इंसान यकीनी मानों में उलमा से बदजन हो जाते हैं। तो जरूरत इस बात की है, सच्चे उलमा रब्बानीयीन जो लोगों का भला चाहने वाले हैं, उन उलमा के साथ आप अपना ताल्लुक बरकरार रखें, क्योंकि यही वो उलमा हैं जो आपको मुस्तकिल तौर पर
دین کے علم سے، عقیدے سے جوڑ کر رکھتے ہیں، توحید سے جوڑ کر رکھتے ہیں، اگر آپ ان علماء سے قطع تعلق کر دیں گے، ان علماء کو چھوڑ دیں گے، ان علماء سے راہ فرار اختیار کر دیں گے، تو یاد رکھیں صرف اور صرف آپ کے ہاتھوں میں گمراہی، ضلالت ہی ضلالت آئے گی. چونکہ یہ بات میں نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه بالعباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس دین کے علم کو، شریعت کے علم کو لوگوں کے دلوں سے، علماء کے دلوں سے نکال کر ختم نہیں کرے گا. ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. اللہ تعالیٰ دین کے علم کو، شریعت کے علم کو علماء کی وفات کے ذریعے ختم کرے گا. جب اس روئے زمین پر علماء رخصت ہوتے جائیں گے، علماء ربانیین، علماء اکابر کا خاتمہ اس روئے زمین سے ہو جائے گا، تو لوگ ہوتے ہیں، وہ کیا کریں گے؟ لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے. اتخذ الناس رؤوسا جہالا. جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے. فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا. ان لوگوں کو سردار بنا کر ان سے سوالات کریں گے، دین کے مسائل ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. فضلوا واضلوا. اور یہ جہلا بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو علماء سے بیزار ہرگز نہیں ہونا چاہیے. جب تک زندگی میں احساسوں کی آمد و رفت باقی ہے، علماء کے ساتھ اپنا تعلق برقرار رکھیں. توحید کو، عقائد کو، منہج کو، خصوصاً منہج سلف کو علماء سے جاننے کی کوشش کریں. اسی میں ہماری بقا ہے. ایک اور خطرناک فتنہ امت کے نوجوانوں میں جو آ رہا ہے وہ الحاد کا فتنہ ہے. الحاد کا فتنہ، الحاد یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرنا اور یہ عقیدہ رکھنا یہ وسیع کائنات، یہ ارض و سما، یہ شجر و حجر، یہ بلند و بالا پہاڑ، یہ جن و انس، یہ چرند پرند، یہ سب ایک حادثاتی طور پر اپنے آپ میں وجود میں آ گئے ہیں. یعنی ان کو پیدا کرنے والا ان کا کوئی خالق نہیں ہے. امت مسلمہ میں خصوصاً نوجوان طبقہ جو کالجز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا پھر کمیونزم جیسے خیالات لوگوں کے صحبت میں بیٹھ رہے ہیں یا کمپنیوں میں جاب کرنے والے ہیں، یہ لوگ الحاد کی طرف رفتہ رفتہ بڑھ رہے ہیں. بنیادی طور پر امت مسلمہ میں دو طرح کے ملحدین پائے جاتے ہیں. وہ جو مکمل طور پر ملحد ہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا ہی انکار کرتے ہیں اور ان کے عقیدے کے مطابق یہ وسیع کائنات، یہ جن و انس خود بخود وجود میں آگے ہیں. عزیزان ملت غور کیجئے گا، انسان ایک گھر بناتا ہے تو اس کو ایک گھر بنانے کے لیے کئی سارے اسباب و عوامل، مزدوروں کا سہارا لینا پڑتا ہے، تب جا کر ایک گھر، ایک عمارت تعمیر ہوتی ہے. اندازہ کیجئے، تصور کیجئے گا، ایک گھر کو بنانے میں انسان کئی اسباب و عوامل کا سہارا لے سکتا ہے اور بغیر اسباب و عوامل کے ایک گھر نہیں بن سکتا. تو یہ وسیع کائنات، یہ شجر، یہ حجر، یہ چرند، یہ پرند، یہ نباتات، یہ بلند و بالا پہاڑ، یہ سمندر، یہ دریائیں، یہ جھیل اور یہ کھانے کے غلے اناج وغیرہ خود بخود کیسے وجود میں آ سکتے ہیں؟ غور کیجئے گا، یہ خود بخود کیسے وجود میں آ سکتے ہیں؟ یقیناً جب انسان صحیح طور پر ان چیزوں پر دائرانہ نظر ڈالتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے اس کائنات کا خالق کوئی نہ کوئی ہے اور وہ ہمیں پتا دیتی ہے، وہ اللہ رب العالمین ہے. خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. ملحدین کا یہ نظریہ ہے، ملحدین کا یہ عقیدہ ہے کائنات خود بخود وجود میں آئی ہے، جبکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کائنات خود بخود وجود میں نہیں آئی، اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا. ثم استوى علی العرش. پھر اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو جب پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا.
یہ دلیل، یہ قرآن مجید ہمیں بتا رہا ہے کائنات خود بخود وجود میں نہیں آئی، اس کو بنانے والا، پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات کو، یہ جن و انس کو کیوں پیدا کیا؟ اس کا جواب ہے توحید، امتحان۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو بنانے کے لیے، اس کائنات کو بنانے کی وجہ، یہ شمس و قمر، یہ آسمان و زمین، یہ نباتات، یہ چرند پرند کو بنانے کی وجہ صرف اور صرف توحید ہے، اور انسانوں اور جنوں کا امتحان مقصود ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کو پیدا کیا، یعنی انسانوں کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے موت کو بھی پیدا کیا۔ کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ دیکھے تم میں عمل کے اعتبار سے سب سے اچھا کون ہے، کون اس کے امتحان میں کامیاب ہوتا ہے اور کون اس کے امتحان میں فیل ہوتا ہے۔ اسی طرح ملحد کی ایک اور قسم ہے جو مکمل طور پر ملحد تو نہیں ہوتے مگر ملحدانہ نظریات کے حامل ہوتے ہیں، ملحدانہ نظریات کے حامل ہوتے ہیں، اور ایسے نوجوان ہماری صفوں میں بہت پائے جاتے ہیں۔ اور یہ لوگ اکثر قرآن مجید کا مقابلہ سائنس سے کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اور سائنس میں جب تصادم ہوتا ہے، بظاہر تضاد معلوم ہوتا ہے، تو یہ لوگ قرآن مجید کی آیتوں کو ٹھکرا دیتے ہیں اور سائنس کو اپناتے ہیں، سائنس کے نظریے کو قبول کر لیتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انسان مٹی سے پیدا کیا گیا، تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جبکہ سائنس کہتی ہے، ڈاروین کے ارتقائی نظریے کو پیش نظر رکھ کر کہتی ہے انسان کی ارتقاء بندر سے ہوئی ہے، انسان بندر سے پیدا کیا گیا ہے۔ ارتقاء کرتے ابتدا میں انسان بندر تھا، اس کی ارتقاء ہوتے ہوتے وہ کیا ہے، وہ انسان کی شکل اختیار کر گیا۔ جبکہ قرآن مجید کیا کہتا ہے، ما منعک الا تسجد اذ امرتک قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ غور کیجئے گا، امت مسلمہ کے خصوصاً ایسے نوجوان ہیں مسلمان جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے پیدا نہیں کیا بلکہ انسانوں کا وجود بندر سے ہوا، یہ عقیدہ ہے۔ جبکہ ابلیس کا بھی یہ عقیدہ تھا انسان مٹی سے پیدا کیا گیا ہے ابتداءً، اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ ما منعک الا تسجد، اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا ابلیس تجھے میرے حکم کی خلاف ورزی کرنے کے معاملے میں کس نے ابھارا؟ میں نے تجھے حکم دیا سجدہ کرنے کے لیے، سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ تو ابلیس نے کیا کہا، انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آگ کیفیت کے مقابلے میں مٹی سے بڑی ہوتی ہے، اسی لیے ابلیس نے انکار کیا۔ وَخَلَقْتَهُ مِن طِين، اور تو نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو یہ آیت کریمہ ہمیں بتا رہی ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا ہے، نہ کہ بندر سے پیدا کیا ہے۔ اور ایسے افراد جو ہمارے سماج میں پائے جاتے ہیں، ایسے ملحدانہ نظریات رکھنے والے ایک ایک چیز کا انکار کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی ایک ایک آیتوں کی تعویل کر کے وہ انکار کرتے ہیں، پھر اس کے بعد نماز کا انکار، پھر اس کے بعد روزوں کا انکار، پھر اس کے بعد حج کا انکار، اور رفتہ رفتہ ایسے حضرات بھی اللہ تعالیٰ کے وجود کا ہی انکار کرتے ہیں۔ تو محترم حضرات، یہ ہمارے معاشرے میں خصوصاً امت مسلمہ میں چند خطرناک فتنے پائے جاتے ہیں، ان فتنوں سے بچنا انتہائی ضروری ہے، اور ان فتنوں کے بچنے سے ہی ہماری دنیا میں بھی اور آخرت میں بقا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان خطرناک فتنوں سے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر